موضوع الدرس في عظمت کتاب اللہ تبارک و تعالی وفی بیان لیلۃ المبارکہ سورۃ الدخان تفسیر ابن کثیر. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء سید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والکتاب المبین. انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انه هو السميع العليم. رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين لا اله الا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الاولين. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات میں، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے، کہ اللہ نے اپنی کتاب مبین یعنی قرآن مقدس کی قسم کھائی ہے. ویسے مسئلہ یہ ہے، یاد رکھیں کہ اگر مخلوق میں کسی نے قسم کھانی ہو تو ما سوائے اللہ کے یعنی اللہ کی ذات کے کسی غیر سی قسم کھانا جو ہے وہ شرک ہے. من حلف بغیر اسم اللہ فقد اشرک، اور ایک حدیث میں ہے فقد کفر، کہ جس شخص نے اللہ کے نام کے سوا کسی کی قسم کھائی اس نے کفر کیا. جیسے ہمارے ہاں عام رواج ہوتا ہے کہ لوگ اپنی اولاد کی قسم کھاتے ہیں. میں اپنے بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھاتا ہوں، یا اپنے پیر مرشد اور ان کی آستان اور قبروں کی قسم کھاتے ہیں. یہ کفر ہے اور شرک ہے، معمولی گناہ نہیں، مشرک ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کی قسم کھائی جائے اس کے بارے میں دل میں اعتقاد ہوتا ہے کہ اگر میں نے جھوٹی قسم کھائی تو اس نے مجھے نقصان پہنچانا ہے. تو نفع نقصان پہنچانا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے اور کسی کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں. تو اس لیے کسی غیر کی قسم کھانا جو ہے وہ کفر ہے. آدمی جب بھی قسم کھانی پڑے پہلے تو نہ کھائے، کوئی ضرورت نہیں قسم کھانے کی. اور اگر حق بجانب ہو تو پھر قسم کھانے میں کوئی حرج بھی نہیں ہوتا. یاد رکھیں، یہ بھی ایک جاہلوں کا عقیدہ ہے کہ جی قسم نہ کھانا، بھائی وہ حق بھی لڑتی ہے اور نہ حق بھی لڑتی ہے. یہ تو جاہلوں کی بات ہے. یعنی اللہ نعوذ باللہ کسی پہ ظلم کرتے ہیں، اس کو بے گناہ کو سزا دیتے ہیں. یہ بات غلط ہے. اگر آپ صحیح ہیں تو آپ قسم کھا سکتے ہیں، لیکن جب بھی قسم کھائی جائے گی تو واللہ باللہ ثم اللہ. اسی لیے صحابہ نے اگر قسم کھائی تو کبھی کعبے کی بھی قسم نہیں کھائی، حالانکہ کعبہ اللہ کا گھر ہے. لیکن صحابہ جب قسم کھاتے تو کہتے فزت ورب الکعبۃ، کہ مجھے رب کعبہ کی قسم ہے، کعبے کی نہیں، کعبے کے رب کی قسم ہے، یعنی اللہ کی قسم ہے.
اسی طرح میرے آقا نے رحمت جو جہان ہے، آپ نے بھی اگر قسم کھائی ہے تو اللہ کی کھائی ہے کہ والذی نفس محمد بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یعنی اللہ کی قسم ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں۔ اسی سے علماء کہتے ہیں کہ کلام اللہ جو ہے چونکہ وہ اللہ کا کلام ہے، لہذا اس کی قسم کھانا بھی جائز ہے، لیکن اصل بات وہی ہے کہ جب بھی آدمی قسم کھانی پڑے تو واللہ، باللہ، ثم اللہ، یہ تین قسم کے حرف ہوتے ہیں، وابی، بابی، تابی۔ تو کبھی وا سے قسم کھائی جاتی ہے واللہ، کبھی کہا جاتا ہے باللہ، کبھی کہا جاتا ہے تاللہ ہے۔ تو یہ حروف قسمیہ ہے، ان سے قسم کھائی جاتی ہے۔ تو آدمی پہلے تو قسم نہ کھائے، اور کھائے تو صرف اللہ کی قسم۔ اور اسی طرح اس میں ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لیں کہ کبھی یہ ہوتا ہے کہ آدمی جذبات میں آ کے، غصے میں آ کے کسی اچھے کام کو نہ کرنے سے قسم کھا لیتا ہے۔ انسان ہے نا، انسان سے تو ہو جاتا ہے نا، کبھی قسم کھا لیتا ہے کہ مجھے اللہ کی قسم میں اپنے بھائی کے گھر نہیں جاؤں گا۔ تو یہ غلط بات ہے۔ بھائی کے گھر جانا صلہ رحمی کرنے کا حکم ہے ہمیں شریعت میں۔ اگر نہیں جاؤ گے تو قطع رحمی کرو گے جو حرام ہے۔ حتیٰ کہ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ نے فرمایا من وصلک وصلتہ ومن قطعک قطعتہ۔ اللہ نے فرمایا کہ اے رحم، جو تجھے جوڑے گا اس کو میں بھی جوڑوں گا، اور جو تجھے توڑے گا میں بھی توڑ دوں گا اس کو۔ تو جو لوگ رشتہ داری میں رخنے ڈالتے ہیں، ایک دوسرے کو لڑاتے ہیں، ایک دوسرے کو توڑتے ہیں، وہ اتنے بڑے مجرم ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں ان کو میں بھی توڑ دوں گا ہمیشہ کے لیے۔ تو اس لیے اگر کوئی آدمی ایسی بات ہے قسم کھا بیٹھتا ہے کہ جی میں اپنے بھائی کے پاس نہیں جاؤں گا، میں بہن کے گھر میں نہیں، تو یہ قسم جو ہے، ایسی قسم اگر کھا لے تو اس کو توڑ دینا چاہیے۔ اور قسم جب توڑے گا تو پھر اس کو کفارہ دینا ہوگا۔ اور قسم کا کفارہ کیا ہوتا ہے ہمیشہ یاد رکھیں، قرآن میں موجود ہے فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، کہ 10 مسکینوں کو درمیانہ قسم کا کھانا کھلائے۔ یعنی نہ بہت بڑے آدمیوں کا کہ جی 5 اسٹار ہوٹل کا آپ بل دیں، اور نہ بالکل گرا پڑا کہ جی ٹھیک ہے ایک روٹی لے لو اور یہ پانی کے ساتھ دہی کے ایک ڈبے کے ساتھ کھا لو۔ نہیں، من اوسط ما تطعمون اہلیکم، جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو وہی کھلاؤ۔ اور اگر کسی آدمی کے پاس یہ طاقت نہ ہو تو پھر 3 دن کا اس کو روزہ رکھنا ہوگا، کہ اگر اس نے قسم کھائی اور پھر اس کو توڑ دیا۔ لیکن کیوں توڑا؟ کہ اس کے توڑنے میں بھلائی تھی۔ یاد رکھو، یہ جھوٹی بات ہوتی ہے جو لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے نا، جی قسم کھا دو توڑ دو کفارہ دے گا، یہ غلط بات ہے۔ وہ تو قسم کھانا جھوٹی اور پھر توڑنا ہو تو بہت بڑا گناہ ہے، اس کی تو باقاعدہ سزا ہے۔ یہ تو وہ بات ہے کہ انسان نے قسم کھا دی، ثم رأى خیرا، دیکھا کہ بھلائی تو اس کے دوسرے کام میں ہے، اس کی ایک مثال ہے۔ سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ایک رات آپ کو دیر ہو گئی حضور پاک کی خدمت میں، تو آپ جب لیٹ واپس آئے تو گھر والوں سے پوچھا کہ گھر میں مہمان تھے، کھانا کھلا دیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یا ابی بکر، ہم نے کھانا دیا ہے، لیکن مہمان بھی عجیب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب تک ابو بکر نہیں آئیں گے ہم نہیں کھائیں گے۔ ہم تو حضرت ابو بکر کے لیے آئے ہیں، کھانے کے لیے تو نہیں آئے ہیں۔ حضرت ابو بکر جب تک نہیں آئیں گے تو ہم کھانا نہیں کھائیں۔ ہم نے بڑا اصرار کیا، وہ کہتے ہیں نہیں، انہوں نے قسم کھا لی ہے کہ جب تک حضرت ابو بکر نہیں آئیں گے ہم نہیں کھائیں گے۔ حضرت ابو بکر کو بھی غصہ آ گیا، انسان ہے، غصہ بھی فطری چیز ہوتی ہے۔ حضرت بھی غصے میں آ گئے، فرمایا واللہ لا آکل معہم، فرمایا مجھے خدا کی قسم ہے میں بھی نہیں کھاؤں گا۔ 6 مہمان ہیں، ضد کرتے ہیں کہ گھر والا کھانا بھیجتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم نہیں کھاتے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ تو جب آپ نے قسم کھا لی تو آپ کی زوجہ محترمہ نے بھی فرمایا کہ ابو بکر مہمان بھی نہیں کھاتے ہیں، آپ بھی نہیں کھاتے، واللہ لا آکل، مجھے بھی اللہ کی قسم ہے میں بھی نہیں کھاتی کھانا۔ تو اب سب نے قسم کھا لی،
تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو بکر نے سوچا کہ بھئی اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، مہمان بھی بھوکے رہیں گے، گھر میں بیوی بھی بھوکی رہے گی، میں خود بھی بھوکا رہوں گا، تو اس کا بہتر ہے کہ میں قسم توڑ دیتا ہوں، پھر جو ہوگا پھر حضور سے پوچھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے حضور فرمائیں گے پھر اس پر عمل کریں گے، اب کیا کریں۔ تو آپ نے فرمایا اچھا لے آؤ کھانا لے آؤ۔ تو آپ کھانا لے کے مہمانوں کے پاس گئے، مہمانوں نے بھی کھایا، آپ نے بھی کھایا، گھر والوں نے بھی کھایا، اور صبح حضور کو یہ واقعہ بتلایا کہ یا رسول اللہ اس طرح میں نے قسم کھا لی، مہمانوں نے قسم کھا لی، میری بیوی نے قسم کھا لی، تو پھر میں نے قسم توڑ دی۔ آپ نے فرمایا تم نے بہت اچھا کیا ہے کہ من حلفا، انسان اگر قسم کھا بیٹھے، ثم رعا، اور پھر دیکھے کہ دوسرے پہلو میں خیر ہے تو قسم توڑ دو، فلیکفرھا، اس کا کفارہ ادا کر دو۔ اور وہ کفارہ کیا ہوتا ہے؟ اطعام 10 مساکین، کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، اور اگر طاقت نہ ہو تو صیام 3 ایام، پھر 3 دن کے روزے رکھ لیں تو کفارہ ہو جائے گا۔ تو یہ ایک مسئلہ سمجھ لیں۔ اور جھوٹی قسم کھانا جو ہے نعوذ باللہ، یمین الغموس جو ہے، وہ تو بہت بڑا گناہ ہے، اور اس پہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو عذاب دیتے ہیں کہ میرے نام پہ جھوٹی قسم کھائی ہے۔ تو ایک مسئلہ سمجھ لیں۔ اب یہ ہے کہ اگر میرا اللہ خود قسم کھائے، سمجھے مسئلہ، یہ مسئلہ ہے مخلوق کے لیے کہ مخلوق کو اللہ کے نام کے سوا قسم کھانا منع ہے، لیکن اللہ قسم کھانا چاہے تو اس لیے یاد رکھیں کہ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اللہ تبارک و تعالی سے کوئی نہیں پوچھ سکتا، وہ خالق ہیں، وہ مالک ہیں، وہ متصرف الامور ہیں، وہ جو چاہیں جیسے چاہیں کر دیں۔ اللہ جس چیز کی قسم کھائیں وہ تو خالق ہیں، کیونکہ شرک کا ڈر مخلوق پہ ہوتا ہے، خالق پہ نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں کئی قسمیں کھائیں، کہیں فرمایا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، فرمایا مجھے قسم ہے اس تارے کی جب ڈوبتا ہے، اور کہیں فرماتے ہیں والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع۔ اللہ نے فرمایا مجھے قسم ہے طور کی، اور مجھے قسم ہے ان صحائف اعمال کی جو لکھے جاتی ہیں، فی رق منشور، باریک قسم کے جھلیوں پر، چمڑے کے کاغذوں پر، اور فرمایا مجھے قسم ہے بیت معمور کی جو 7ویں آسمان پہ اللہ کا کعبہ ہے، اور فرمایا مجھے قسم ہے والسقف مرفوع، مجھے قسم ہے اس چھت کی جو سارے جہان پہ چھت ہے آسمانوں کی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان چیزوں کی قسم کھائی، اور کہیں فرماتے ہیں والتین والزیتون، مجھے قسم ہے تین انجیر کی، مجھے قسم ہے زیتون کی، وطور سینین وہذا بلد الامین، اور مجھے قسم ہے طور سینین کی، اور مجھے قسم ہے اس بلد الامین کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے قسم کھائی ہے، اور کبھی اللہ فرماتے ہیں لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس لوامہ، اللہ فرماتے ہیں مجھے قسم ہے قیامت کے دن کی، اور مجھے قسم ہے اس نفس کی جو اپنی غلطیوں پہ ملامت کرنے والا ہے، اور کبھی اللہ فرماتے ہیں میرا مدنی مجھے تیری زندگی کی قسم ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے کسی پیغمبر کی قسم نہیں کھائی، لیکن میرے مدنی کا شان یہ ہے کہ حضور کی زندگی کی اللہ نے بھی قسم کھائی، فرمایا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، میرا محبوب مجھے تیری زندگی کی قسم، تیری جان کی قسم، یہ لوگ جو ہیں کفر و شرک کے ظلمات کے نشے میں اوندے پڑے ہوئے ہیں۔ اور کبھی اللہ فرماتے ہیں لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اللہ فرماتے ہیں مجھے قسم ہے میرا مدنی تیرے اس شہر کی جس میں میرا مدنی رہتا ہے،
اللہ نے قسم شہر کی بھی قسم کھائی، بلد الامین کی بھی قسم کھائی، اور اکثر مفسرین یہ ترجمہ کرتے ہیں لا اقسم بہذا البلد، مجھے قسم ہے، یاد رکھو یہ لا نافیہ نہیں، بعض علماء کہتے ہیں لام ابتدائی ہے لا اقسم، اور بعض علماء فرماتی ہیں لا زائدہ ہے یعنی اقسم بہذا البلد، چونکہ محاورہ لغت عرب میں یہ عادت تھی جب کام کرتے ہیں بات کرتے ہیں تو لا زائدہ کا استعمال کرتے ہیں، لا واللہ بلا واللہ، تو اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ لا نافی یہ لا جو ہے زائدہ ہے، معنی ہے اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اور مجھے قسم ہے مدنی اس شہر کی، اور وہ شہر کون سا ہے؟ میرا اللہ شہر تو بہت ہے، فرمایا نانا وانت حل، میرا محمد مدنی جہاں آپ رہتے ہیں وانت حل بہذا البلد، یاد رکھو اس کا ایک معنی یہ کیا مفسرین نے وانت حل یعنی جہاں آپ اترے ہیں، جہاں آپ رہتے ہیں، اور بعض علماء نے فرمایا کہ اترنے کا معنی پیدا ہونا ہے، وانت حل بہذا البلد، اور جس شہر میں میرا مدنی محمد مصطفیٰ پیدا ہوئے تیرے شہر کی بھی مجھے قسم ہے۔ اچھا بعض علماء نے اس کا اور ترجمہ کیا، انہوں نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، میرا مدنی مجھے قسم ہے اس شہر کی، انت حل، یاد رکھو ہل اترنے کے معنی میں بھی ہے اور ہل حلال کے معنی میں بھی ہے، کیا معنی؟ انت حل، میرا مدنی جس شہر میں دشمنوں نے تجھے تکلیف دینے کو حلال سمجھا ہوا ہے، حالانکہ یہ اللہ کا حرم ہے، کسی کو تکلیف دینا حرام ہے، یہ کافر مشرک اپنے باپ کے قاتل کو بھی تکلیف نہیں دیتے، یہ کافر مشرک حرم میں کسی جانور کو بھی تکلیف نہیں دیتے، لیکن یہ ایسے بدبخت ہیں کہ تیری تکلیف کو حلال سمجھ لیا ہے، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا البلد۔ اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شہر کی بھی قسم کھائی ہے، اللہ نے طور کی بھی قسم کھائی ہے، اللہ نے تین اور زیتون کی بھی قسم کھائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجم کی بھی قسم کھائی، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى، نجم بعض علماء کہتے ہیں ستارہ، اور بعض کہتے ہیں نجم سے مراد ہے سریا، سریا 7 ستارے ہوتے ہیں، 6 تو نظر آتے ہیں لیکن ایک ستارہ نظر نہیں آتا، اس کو بڑی تیز نظر والا آدمی دیکھ سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا مجھے قسم ہے جب ستارہ یا کہکشاں ڈوبتے ہیں، اب علماء نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى، مجھے قسم ہے اس تارے کی جب وہ اترتا ہے، وہ غائب ہوتا ہے، وہ ڈوبتا ہے، حالانکہ اللہ چاہتے تو قسم کھاتے، مجھے قسم ہے اس تارے کی جب طلوع ہوتا ہے، جب مست پہ ہوتا ہے، جب عین سورج پہ ہوتا ہے۔ اس کے علماء نے کئی جواب دیے ہیں، بعض علماء نے فرمایا کہ جب نجم عین آسمان کے درمیان میں ہو تو دیکھنا مشکل ہو جاتا ہے، کیوں؟ دیکھیں نا جو چیز درمیان میں ہوگی وہ دور ہو جائے گی، اگر وہ کناروں پہ ہوگی تو قریب ہو جائے گی، اس وقت دیکھنا آسان ہوتا ہے، لیکن جب درمیان میں آئے گا تو دور ہو جائے گا، اس وقت جو ہے اس وقت اس کا دیکھنا مشکل ہوتا ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، اللہ نے یہ قسم اس لیے کھائی وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى، تاکہ توحید بھی ثابت ہو جائے اور مشرکین کا بھی رد ہو جائے، جو سورج کے پجاری ہیں، جو چاند کے پجاری ہیں، جو تاروں کے پجاری ہیں۔ اللہ نے فرمایا مجھے قسم ہے تارے کی جب ڈوبتا ہے، جو ڈوب جائے وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے، جو ڈوبنے والا ہو وہ کیسے الہ ہو سکتا ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى۔ یہی وجہ تھی کہ سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام نے جب نظر ڈالی فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي
فلما افل قال لا احب الافلین. جب آپ کی تارے پہ نظر پڑی، حمزہ استفہام ہے، یعنی کہنے لگے کیا یہ میرا رب ہے؟ اور جب ڈوب گیا تو کہا ڈوبنے والا کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ اس لیے یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں بڑی قسمیں کھائی ہیں اور کئی چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں، جیسے کہ آج کی صورت میں پڑھ رہے ہو حامیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین. یاد رکھو قرآن کا نام کتاب بھی آیا ہے، قرآن کا نام قرآن بھی آیا ہے، قرآن کا نام فرقان بھی آیا ہے. اللہ پاک نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. تو قرآن کا نام الکتاب بھی ہے. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا. شکر ہے اس اللہ کا جس نے اپنے بندے پہ، اپنے عبد پہ، اپنے رسول پہ، اپنے محبوب پہ کتاب اتاری یعنی قرآن. تو قرآن کو قرآن بھی کہا گیا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. اور فرمایا إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ. اس کا نام قرآن بھی ہے، اس کا نام فرقان بھی ہے، اس کا نام الکتاب بھی ہے، اس کا نام کتاب المبین بھی ہے، اس کا نام کتاب الحکیم بھی ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالی نے کئی صورتوں میں فرمایا وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ. قرآن اصل کتاب کے اندر ہے، ہمارے پاس ہے بلندی والا، حکمت والا، محکم کتاب جس میں کوئی التباس نہیں، جس میں کوئی اختلاف نہیں، جس میں کوئی تضاد نہیں ہے. یہ قرآن جو ہے ہر قسم کے تضاد سے پاک ہے، ہر قسم کے اختلاف سے پاک ہے، ہر قسم کے لفظ سے پاک ہے اور ایسا محفوظ ہے لا یزید فیہا ولا ينقص منها. نہ کوئی قرآن میں حرف بڑھا سکتا ہے، نہ کوئی قرآن میں حرف کو گھٹا سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے رکھا ہے. اور یاد رکھو جن کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن غیر محفوظ ہے وہ کافر ہیں، ان کے کفر میں کوئی شک نہیں. جیسے بعض شیعہ نے کتابوں میں لکھا ہے کہ ان ھذا القرآن محرف مبدل زید فیہا ونقص منہا، بلکہ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اس کا نام ہے فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب الارباب. ایک کتاب لکھی ہے جس میں 2000 روایتیں نقل کی ہیں انہوں نے کہ یہ قرآن نامکمل ہے، یہ قرآن بدل دیا گیا ہے، یہ قرآن محرف ہے، اس میں زیادتی ہے، اس میں نقصان ہے. جو یہ عقیدہ رکھے وہ کافر ہے، چونکہ اللہ کے قرآن کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے اپنے ذمے رکھا ہے. فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. میرا مدنی ہم نے قرآن اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں. تو اللہ جس کی حفاظت کرے دنیا کی کوئی طاقت اس کے اندر رد و بدل نہیں کر سکتی ہے. آپ دیکھیں 1430 سال گزر گئے ہیں الف سے لے کر والناس تک. ابھی آپ دیکھیں انشاءاللہ قرآن کا مہینہ آ رہا ہے، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے. شہر قرآن ہے، شہر مغفرت ہے، شہر رحمت ہے، شہر عتق من النار ہے.
ہر محلے میں ہر مسجد میں قرآن پڑھا جائے گا، الف سے لے کر والناس تک قاری قرآن پڑھیں گے، حافظ قرآن پڑھیں گے۔ مجال ہے کہ ایک لفظ بدل گیا ہو، ایک حرف میں تبدیلی ہو گئی ہو تو یہ عقیدہ رکھنا جو ہے کفر ہے۔ یاد رکھو اس کا نام قرآن بھی ہے، اس کا نام کتاب بھی ہے۔ یہاں اللہ نے کتاب کی قسم کھائی یعنی قرآن کی قسم کھائی ہے۔ حامیم والکتاب المبین، مجھے قسم ہے اس کتاب کی جو کھول کھول کے بیان کرنے والی ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ لیکن اب آپ یہ سمجھیں کہ اللہ کو کیا ضرورت پڑ گئی قسم کھانے کی؟ اصل مسئلہ جو سمجھنے والا ہے وہ یہ سمجھیں، دیکھو نا میں قسم کھاتا ہوں بھی میری بات پہ کسی نے اعتبار نہیں کیا، میں نے قسم کھائی۔ بندہ تو محتاج ہے، اللہ کو کیا ضرورت تھی کہ اللہ قسمیں کھائیں؟ وہ تو فعال لما یرید ہے، وہ غنی ہے اور ساری دنیا اس کی محتاج ہے، وہ معبود ہے ساری دنیا عبد ہے، وہ مالک ہے ساری دنیا مملوک ہے، وہ خالق ہے ساری دنیا مخلوق ہے، اس کو کیا ضرورت ہے کہ قسم کھائے؟ اسی لیے ایک اعرابی آیا، بدو تھا وہ، اللہ اکبر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ والطور پڑھ رہے تھے اور اس میں قسمیں ہیں کہ مجھے قسم ہے طور کی، مجھے قسم ہے کتاب مستور کی، مجھے قسم ہے بیت معمور کی، مجھے قسم ہے سقف مرفوع کی، مجھے قسم ہے بحر مسجور کی۔ تو جب اس نے سنا تو اس نے فوراً کہا کہ اچھا مخلوق اتنی نافرمان ہو گئی ہے کہ اب مالک کو بھی قسم کھانی پڑ رہی ہے، کہ مخلوق ایسی نافرمان ہے کہ ان کو اللہ کی بات پہ بھی یقین نہیں ہے، اس لیے اس نے کہا کہ میرے خدا کو بھی قسم کھانی پڑی۔ ایک بات، دوسری بات یاد رکھو، اصل جواب جو ہے وہ دماغوں میں یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں معاملہ جو کرنا ہے نا اپنے بندوں سے، وہ اسی طرح معاملہ کرتے ہیں جیسے بندوں کا اپنا معاملہ ہے۔ کیا معنی یاد رکھو، مثلا آپ کسی کو قرضہ دیتے ہیں، رہن رکھتے ہیں، قرضہ لیتے ہیں، لین دین کرتے ہیں تو لازمی بات ہے نا کہ لکھا جائے۔ آپ کہتے ہیں بھائی زبانی کلامی کیا ہے، بھائی لازم لکھو۔ اچھا، لکھنے کے بعد لازم بات ہے کہ گواہی بھی ہونی چاہیے، تو یہ ہمارا ایک قاعدہ ہے دنیا میں۔ تو اللہ نے بھی اپنے بندوں کے ساتھ وہی معاملہ کیا ہے، ورنہ اللہ تو جانتے تھے کہ یہ مجرم ہے، یہ کافر ہے، یہ مشرک ہے، یہ زانی ہے، یہ شرابی ہے، یہ فلان ہے۔ اللہ نے فرمایا نہ نہ، ہم بھی وہی معاملہ کریں گے تمہارے ساتھ تاکہ میرے عدل پہ اعتراض نہ کر سکو۔ اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی کہ جو میرا بندہ کرتا ہے لکھو، اور لکھنے کے بعد اس صحائف اعمال کو محفوظ رکھو، اور پھر جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ کا فرشتہ بھی آئے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گواہی کے لیے پیغمبر بھی آئیں گے، سب آگے گواہی دیں گے، اور سب سے بڑی گواہی جو ہے وہ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ کی۔ حالانکہ اللہ کو کیا ضرورت ہے گواہ لینے کی، اللہ کو تو پتہ ہے یہ مجرم ہے، بس یہ ہے یہ نہیں ہے، لیکن اللہ نے فرمایا نہ 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 نہ، میرے عدل پہ کوئی اعتراض نہ کرے، اس لیے حکم ہوگا اس کو پکڑاؤ نامہ اعمال۔ اللہ اکبر، اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ اللہ فرمائے کہ پڑھو کتاب، یہ تمہارے نام عمل ہے، یہ تمہاری چارج شیٹ ہے، پڑھ لو۔ اور پھر اللہ حکم دیں گے ملائکہ کو قیامت میں، جیسے اللہ فرماتا ہے کہ جب بندہ آئے گا ماہو سائقون و شہید، فرشتے آئیں گے ساتھ
چلانے والے، کھینچنے والے، گواہی دینے والے، اور پھر اس کے بعد اللہ ہر پیغمبر کو حکم دیں گے کہ اپنی امت پہ گواہی دو۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، وہ کیا حال ہوگا، کیسا وقت ہوگا جب ہر امت کا پیغمبر گواہ بن کے آئے گا۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور ان سب پر میرا مدنی تیری گواہی ہوگی، آپ کی گواہی ہوگی، تو گواہ ہوں گے۔ اچھا، اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ ایسا بھی ہوگا بدبخت کہ ساری گواہیوں کے بعد وہ انکار کر دے گا، وہ کہے گا اللہ میاں میں مانتا نہیں، آپ کی مرضی ہے، آپ جہنم میں ڈال دیں، آپ جو چاہیں کر دیں، لیکن میں نہیں مانتا۔ آپ نے گواہ رکھے ہیں کرامن کاتبین، فرشتے، ہم تو جانتے نہیں، ہم نے ان کو کبھی دیکھا ہی نہیں، اچھے گواہ ہیں یہ، ہمیں تو کبھی نظر ہی نہیں آئے، کہاں تھے یہ؟ اور گواہ کا مطلب سامنے تو ہو نا، وہ کہے میں نے اس کو یہ کام کرتے دیکھا ہے، اور میں بھی کہوں کہ ہاں جناب یہ وہاں موجود تو تھا یہ بندہ، بات ٹھیک کہہ رہا۔ ایسے گواہ ہیں جن کو ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، پتہ نہیں انہوں نے کس کاغذ پہ لکھا ہے، وہ کاغذ بھی ہم نے نہیں دیکھا، گواہ بھی ہم نے نہیں دیکھے، اور پیغمبروں کو تو ہم پہلے نہیں مانتے تھے، ہم انبیاء کو تو مانتے نہیں تھے، ان کی گواہی کا کیا مطلب؟ وہ کہے گا اللہ میاں آپ کا مالک ہیں، خالق ہیں، آپ سزا دیں، جہنم میں بھیجیں، لیکن یہ گواہ میں نہیں مانتا۔ اللہ فرمائیں گے اچھا کیا کریں بھی، کیسے گواہ مانو گے؟ کیونکہ ہم نے تو انصاف کرنا ہے، عدل کرنا ہے، اگر میرا بندہ فیصلے پہ مطمئن نہ ہو تو پھر وہ کیا انصاف ہے؟ اس لیے اردو میں بھی کہتے ہیں نا کہ انصاف نظر آئے، انصاف یہ نہیں کہ صرف لکھا جائے، نظر بھی آئے لوگوں کو کہ کیا ہوا۔ کہے گا اللہ میاں گواہی بندے کی ہوتی ہے کہ بندہ بندے پہ گواہی دے، اب جن جن پہ گواہی دے، فرشتہ فرشتے پہ گواہی دے، یہ تو عجیب بات ہے کہ فرشتے ہماری جن سے بھی نہیں ہیں، ہمارے خلاف گواہ بن گئے۔ اور باقی رہی آپ کے انبیاء کی بات، تو ہم نے تو ان کا کلمہ ہی نہیں پڑھا، ہم تو آپ کے نبی کو مانتے ہی نہیں، تو پھر شہادت کا کیا بنا؟ اللہ فرمائیں گے ٹھیک ہے، ہم تو ظلم نہیں کریں گے، انصاف کریں گے، ابھی ہم گواہ بلاتے ہیں۔ اب وہ حیران کھڑا ہوگا جی اب کہاں سے گواہ آئیں؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اللہ حکم دیں گے فرشتے اس کی زبان پہ سیل لگا دو، یہ بدبخت میرے سامنے بھی جھوٹ بولنے کی جرات کرتا ہے۔ اللہ حکم دیں گے اسی بندے کے ہاتھوں کو کہ بولو تم نے کیا کیا گناہ کیے ہیں، اللہ حکم دیں گے اس کے پاؤں اور اس کی فخذ کو کہ تم بتاؤ کہاں کہاں گناہ کی وادیوں میں چل کے گئے تھے۔ اللہ حکم دیں گے اس کے اعضاء کو، حتیٰ کہ اس کے چمڑے کو بھی حکم دیں گے کہ بتاؤ بولو تم نے کیا کیا گناہ کیا ہے۔ اب جناب ہاتھ بھی بول رہے ہیں، پاؤں بھی بول رہے ہیں، چمڑا بھی بول رہا ہے، اب وہ پاگل ہو کے زبان بند ہے، کھڑا ہے، پھر جب زبان اللہ کے حکم سے کھلے گی تو چیخ پڑے گا وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا۔ اب وہ کہیں گے اے چمڑے والوں اپنے چمڑے سے کہ اب تم گواہ بن رہے ہو، یار مزے کرنے میں تم بھی میرے ساتھ تھے، آج گواہی دینے کے لیے شروع ہو گئے ہو۔ میں نے جب گناہ کیا تم کہاں تھے؟ تمہارے لیے میں نے رشوت کھائی، تمہارے لیے حرام کھایا، تمہارے لیے میں نے جھوٹ کمایا، آج تم بھی مجھے پکڑوانے کے لیے گواہ بن گئے ہو۔ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، وہ کہیں گے بدبخت بکواس بند کر، جو اللہ چمڑے کی زبان سے بلوا سکتا ہے وہ باقی اعضاء کو بھی بلوا سکتا ہے، ہم کیا کریں؟ ہمیں حکم دیا ہے کہ بولو۔ اللہ فرمائے کہ اب بتاؤ فاعترفوا بذنوبہم،
اللہ اب کہیں گے ہاں اللہ ہم اقرار کرتے ہیں واقعی ہم نے جرم کیا. فرمایا اقرار کرتے ہو بس جاؤ جہنم, ٹھکانہ تمہارا جہنم ہے ہمیشہ کے لیے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں, علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نہ کرے جب گناہ کرتے ہو, جب زنا کرتے ہو, شراب پیتے ہو, جوا کھیلتے ہو, غیر محرم عورتوں کو دیکھتے ہو, تو فرمایا یاد رکھو یہ تمہارا بدن بھی قیامت میں گواہی دے گا, اور جس زمین پہ گناہ کرو گے وہ زمین بھی گواہی دے گی, اللہ کے فرشتے بھی گواہی دیں گے, اور اللہ کے انبیاء بھی گواہی دیں گے. اتنے گواہوں کے باوجود بھی تمہیں شرم نہیں آتی نافرمانی کرتے ہو کہ اتنے اللہ کے گواہ موجود ہیں کہ زمین بھی گواہی دے گی. یا اللہ اس میں حتیٰ کہ بعد احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جب بندہ کسی زمین پہ گناہ کرتا ہے وہ زمین چیخ کے فریاد کرتی ہے, اللہ مجھے حکم دے میں اس ظالم کو نگل جاؤں. اللہ فرماتے ہیں نہیں, میں نے مہلت دی ہوئی ہے, اس کو اور چلنے دو اور کھانے دو. جب ہم رسی کھینچیں گے نا تو پھر ان بطش ربک لشدید. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ نے یہاں قرآن کی قسم کھائی ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے, اللہ کی مرضی ہے. اپنے گھر کی قسم کھائے, اپنے کلام کی قسم کھائے, اپنے نبی کی قسم کھائے, اپنی مخلوقات کی قسم کھائے, اللہ اپنے مصنوعات کی قسم کھائے. اللہ تو اللہ ہے نا, جو چاہے لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. آگے فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ, ہم نے اتارا ہے قرآن برکت والی رات میں. برکت والی رات, اس کی اور کیا برکت ہوگی جس میں اللہ کا قرآن اتارا گیا. یاد رکھو لیلۃ مبارکۃ, 15 شعبان کی رات نہیں, یہ غلط ہے جو کہتے ہیں. لیلۃ مبارکۃ سے مراد لیلۃ القدر ہے, جیسے اللہ نے دوسری صورت میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. یاد رکھو قرآن لیلۃ القدر میں اترا ہے. لیلۃ القدر رمضان المبارک میں ہوتی ہے. اور حضرت ابن عباس تو کبھی کبھی فرماتے تھے, تفسیری نکتہ بیان فرماتے تھے, وہ کہتے تھے لیلۃ القدر 21 میں بھی ہوتی ہے, 23 میں بھی, 25 میں بھی, 27 میں بھی, 29 میں بھی. لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے, لیکن حضرت فرماتے کہ میرا خیال ہے کہ وہ 27 میں ہوتی ہے. تو صحابہ نے پوچھا کہ ابن عباس حبر المفسرین, ابن عباس وہ بندہ ہے نا جو قرآن کا سب سے بڑا عالم ہے, عمر میں چھوٹے ہیں لیکن علم میں بڑے ہیں, بڑے بڑے صحابہ نے آپ سے قرآن سیکھا. یہ اللہ کی شان ہے جس کو اللہ دے دے. یعنی حضرت عمر جیسا آدمی بھی ابن عباس سے پوچھتا ہے, اصحاب بدر بھی ابن عباس سے پوچھتے ہیں. کیوں؟ ابن عباس وہ خوش نصیب ہے جس کے سینے پہ میرے مدنی پاک نے ہاتھ رکھا تھا, اور آپ کے سینے پہ اپنا ہاتھ رکھ کے دعا مانگی تھی, اللہم الہم التاویل, اللہ اس بندے کو قرآن کی تفسیر کا علم عطا فرما. تو حضور کے جب ہاتھ لگ جائیں اور دعا ہو جائے تو پھر اس کو جو علم ملے گا وہ کیسے, اس کا کون مقابلہ کر سکتا ہے. اس لیے علم جو ہے نا صرف پڑھنے سے نہیں آتا, علم جو ہے علم پڑھنے سے نہیں آتے. اللہ چاہتے ہیں تو خود عطا فرما دیتے ہیں. علم لدنی بھی ہوتے ہیں, اللہ اپنی طرف سے علم عطا فرماتے ہیں. اور ہم جو علم میں ہے نا, یاد رکھو ہم تو پڑھتے ہیں نا بھول جاتے ہیں, اور اللہ نے جب میرے مدنی پاک کو پڑھایا تو ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ میرے محبوب آپ کوئی خیال نہ کرنا کہ اتنا قرآن ہے, 30 پارے کا قرآن ہے, 23 سال میں اترا ہے, مختلف مقامات پہ اترا ہے, ہو سکتا ہے کوئی آیت رہ جائے, کوئی آیت بھول جائے. اللہ نے فرمایا نانا تیرا میرے مدنی, میں جو تمہیں خود پڑھاؤں گا سنقرئ کا, ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے فلا تنسا, پھر آپ کبھی نہیں بھولیں گے. ہاں ہم اگر چاہیں تو بھلا دیں,
اللہ چاہے تو بھلا دے، اللہ چاہے تو اس آیت کو سینے سے اٹھا لے، وہ قادر ہیں، لیکن آپ نہیں بھولیں گے۔ تو ابن عباس کے لیے حضور نے دعا کی تھی اللہم علمہ التاویل۔ یہ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جن کو حضور دعا عطا فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں حضور پاک کے ساتھ رہتا تھا، ملازم تھا، اور یعنی ملازم کا معنی نوکر نہیں، ملازم معنی ساتھ رہنے والا، یہ عربی کا لفظ ہے، یہ ملازم کا معنی ہمارا نہیں کہ ہمارا ملازم ہے جی نوکر ہے۔ ملازم کا معنی ہوتا ہے لزام، یعنی ساتھ رہنے والا، صفے میں رہنے والا، کوئی گھر نہیں، کوئی مکان نہیں، کاروبار نہیں، کوئی بزنس نہیں، لہذا زیادہ ٹائم مل جاتا تھا۔ فرماتے ہیں ایک دن میں نے حضور پاک سے کہا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کی حدیثیں سنتا ہوں، یاد کرتا ہوں، روایت بھی کرتا ہوں، لیکن مجھے ڈر لگتا ہے بھول نہ جاؤں۔ آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا چادر ہے۔ انہوں نے چادر بچھاؤ۔ آپ نے پڑھا اور اس چادر میں کچھ دم کیا، فرمایا چادر کو لپیٹ کے سینے سے لگا لو۔ حضرت ابی ہریرہ فرماتے ہیں اس چادر کو میں نے سینے سے لگایا، اس دن کے بعد پھر میں کبھی ایک حدیث بھی نہیں بھولا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں 27 کی رات ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ حضرت کیسے 27 کی رات ہے؟ فرمایا دیکھو چھوٹی سی صورت ہے، لیکن اللہ نے ایک لفظ جو ہے وہ 3 دفعہ فرمایا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ فرمایا 3 دفعہ کیوں فرمایا؟ ایک دفعہ کافی تھا۔ اگر مکرر بھی ہو تو یہ 2 دفعہ ہوتا ہے، لیکن ایک لفظ کو 3 دفعہ جو ایک صورت میں اللہ نے فرمایا اشارہ ہے کہ لیلۃ القدر کے 9 حرف ہیں، جب 3 سے ضرب دو گے تو 27 بنیں گے، لہذا میرا اندازہ ہے کہ لیلۃ القدر 27 کی رات میں ہوتی ہے۔ ایک اندازہ ہے، ورنہ کبھی 25 میں بھی ہو سکتی ہے، کبھی 21 میں بھی ہو سکتی ہے، کبھی 23 میں بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ لیلۃ مبارکۃ، اس سے مراد بھی وہ لیلۃ القدر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کی رات میں عطا فرمایا۔ اور لیلۃ القدر کی یاد رکھو نشانی کیا ہوتی ہے؟ حدیث میں آتا ہے وہ رات ٹھنڈی ہوگی، اور دوسرا یہ بھی آتا ہے کہ اس رات میں آسمان کے ستارے زیادہ روشن ہوں گے، اور تیسرا یہ بھی آتا ہے کہ صبح کو جب سورج نکلے گا تو بے نور ہوگا۔ یہ علامات ہیں لیلۃ القدر کی۔ اللہ تبارک و تعالی لیلۃ القدر بہرحال حق ہے، اور بعض اللہ والوں کو اللہ دکھلا بھی دیتے ہیں کہ لیلۃ القدر ہے۔ اسی لیے تو بی بی عائشہ نے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ، اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں تو کیا دعا مانگوں؟ تو مانا ہے کہ پتہ لگتا ہے نا، اگر پتہ نہ لگے تو کیا مطلب کہ میں پالوں؟ آپ نے فرمایا پھر یہ دعا مانگنا، انی اسالک العفو والعافیہ، کہ یا اللہ ہمیں معافی بھی عطا فرما اور تندرستی بھی عطا فرما۔ جب یہ 2 چیزیں مل گئیں تو گویا سب کچھ مل گیا۔ حضور نے 2 لفظی دعا سکھلا دی، اللہم انی اسالک العفو والعافیہ۔ بڑی عجیب دعا ہے، یاد کیا کرو، حضور کی دعائیں یاد رکھو، صحابہ کی دعائیں یاد رکھو، اہل بیت کی دعائیں یاد رکھو۔ آج کل ہماری بدقسمتی ہے، پیروں کی دعاؤں کو لوگ یاد رکھتے ہیں، انبیاء کی دعاؤں کو یاد نہیں رکھتے۔ جو پیروں فقیروں نے دعائیں لکھی ہیں نا کتابوں میں یا درود شریف لکھے ہیں، اس کو بڑا پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، دافع البلاء والوباء والقحط والالم۔ وہ دافع البلاء اللہ ہوتا ہے، نبی ہوتا ہے، وہ ضرور پڑھیں گے خدا کے بندے، چاہے شرک تک جا پہنچیں، لیکن جو اللہ کے نبی نے دعائیں سکھائی ہیں وہ دعائیں نہیں پڑھتے ہیں۔ کتنی دعائیں جامع دعائیں، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ۔ اچھا حضور پاک نے 2 لفظ کی دعا ہے، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ کتنے 2 لفظ،
میرے مدنی کا کلام ہے نا، جوامع الکلم ہے نا، کہ ایک کلمے میں کروڑوں موتی ہے. اور کسی جگہ دعا سکھلا دی، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. ایک صحابی نے کہا کردا، آپ نے فرمایا یہ دعا مانگا کرو، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اور نبی پاک کی دعائیں یاد کرو، حضور پاک کے وظیفے یاد کرو. حضور پاک نے جو کچھ سمجھایا ہے، جو فرمایا ہے، جو کر کے دکھایا ہے، اس پہ عمل کرو. اللہ کے بندے اولیاء اللہ برحق ہیں، لیکن سب غلام ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. اس لیے حضرت انس کہتے تھے میں حضور کا خادم تھا، چھوٹی میری عمر تھی. ایک دن میری اماں بھی بیٹھی تھی، حضور بھی بیٹھے تھے، میں بھی کھڑا تھا. تو میری اماں کو موقع ملا، کہا فادعوا لغویلمک. اس نے عرض کیا حضور یہ چھوٹا سا آپ کا نوکر جو ہے نا، یہ چھوٹا تھا، یہ انس چھوٹا تھا نا، اس کے لیے بھی تو دعا کر دو. اللہ اکبر. پتہ ہے کیسی دعا ہوئی ہو. حضور نے انس کو بلایا اور یہاں ماتھے پہ ہاتھ رکھا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. دعا کی اللہم بارک لہ فی عمرہ، بارک لہ فی مالہ، بارک لہ فی ولدہ. دعا کی اللہ میرے اس غلام کی عمر میں بھی برکت عطا فرما، اس کے مال میں بھی برکت عطا فرما، اہل میں بھی برکت عطا فرما. حضرت انس فرماتے ہیں یار تینوں دعائیں لگ گئیں. حضور نے دعا مانگی، دیکھو 120 سال میری عمر ہو گئی ہے، اور فرماتے کہ میرے بیٹے پوتے پوتیاں نواسیاں ملا کے 120 سے زیادہ میرا خاندان ہے. اور فرمایا ساری دنیا کے باغ سال میں ایک دفعہ پھلتے ہیں، میرے مدنی کی دعا ہے میرا باغ سال میں 2 دفعہ پھل لاتا ہے. ہاں یہ حدیث پڑھ کے گزر جاؤ گے نا، یہ نہیں سمجھو گے کہ اللہ نے نبی کی دعا سے موسم بدل دیا، کہ بھئی ہر پھل کا موسم ہے نا. اور اسی طرح حضور نے حضرت معاویہ کے لیے دعا کی رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ نے فرمایا اللہم علمہ الکتاب وقہ العذاب. میرا اللہ میرے معاویہ کو بھی علم کتاب بھی عطا فرما، علم حساب بھی عطا فرما، اور اپنے عذاب سے بھی ہمیشہ کے لیے پناہ عطا فرما. اللہ دعا کریں اللہ ہماری بھی ہدایت کے فیصلے کر دے. اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت وبارک لنا فیما اعطیت وقنا واصرف عنا برحمتک شر ما قضیت فانک تقضی ولا یقضی علیک. اگر عمرے کی وجہ سے کوئی دم پڑ جائے تو وہ اللہ کے حرم میں یعنی مکہ شہر میں ایک بکری لے کے ذبح کر کے غریبوں کو دینی ہے. بھائی احرام کی حالت میں سگریٹ پینے سے دم نہیں پڑتا، ویسے گناہ ہے. اگر عمرہ کرنے کے لیے یا حج کرنے کے لیے عورتیں آتی ہیں اور وہ گولیاں کھا کے ایام حیض کو روک دیتی ہیں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، بالکل جائز ہے. حیض جب نہیں آئے گا تو حکم نہیں ہوگا. کہتے جی کہ روزے کی حالت میں اپنی بیوی کو بوسہ دینا جائز ہے، بالکل جائز ہے. ساتھ لیٹنا بھی جائز ہے، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا کہ ایک آدمی نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں اپنی بیوی کے ساتھ ایک بستر میں روزے کی حالت میں لیٹ جاؤں، اور انسان ہے گلے بھی لگ جاتا ہے بوسہ بھی دے دیتا ہے. آپ نے فرمایا کہ ہاں اجازت ہے. ایک دوسرا آدمی ہے اس نے بھی آگے یہی مسئلہ پوچھا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں روزے کا، آپ نے فرمایا اجازت نہیں ہے. تو اب محدثین نے اس کو جمع کیا کہ جس کو حضور نے اجازت دی تھی نا وہ بوڑھا آدمی تھا، بس وہ تو اپنی ٹھڑک شرک پوری کرے گا، باقی تو کچھ نہیں ہوگا نا.
اور جس کو منع فرمایا تھا وہ نوجوان آدمی تھا، بوسے بھی گیا تو آگے کہیں جہنم میں نہ گر جائے. تو تم بھی دیکھ لو جناب، اگر تو اپنے نفس پہ کنٹرول ہے تو بوسے دینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. بہرحال آپ نے 7 دن حیض کے پورے کر کے غسل کر کے عمرہ کیا ہے. بعد میں کوئی اثرات نظر آئے وہ گرمی کی وجہ سے ہوتے ہیں. اس ملک میں گرمی زیادہ ہے، آدمی دوڑتا ہے، چلتا ہے، صفا ہے، طواف ہے. بہرحال احتیاطاً کو صدقہ ودقہ کر دیں، اور اگر آپ امیر عورت ہیں تو ایک بکری دم دے دیں. اگر کوئی آدمی گناہوں سے بچنے کے لیے اپنے ہاتھ کو استعمال کر کے شہوت زائل کرے، یہ اچھا گناہ سے بچنے کا طریقہ ہے کہ ایک گناہ سے بچنے کے لیے دوسرا گناہ کر لے. یہ کہاں کا عقل ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ جو لوگ اپنے ہاتھ سے مشت زنی کرتے ہیں قیامت کے دن ان کے ہاتھ حاملہ ہوں گے، تاکہ محشر والوں کو پتہ لگے کہ یہ بدبخت اس بری عادت میں مبتلا تھا. توبہ کرو. یہ کیا طریقہ ہے؟ اگر تمہیں اتنی زیادہ شہوت ہے روزے رکھو. حضور نے حدیث میں خود علاج بتایا ہے کہ یا معاشر الشباب من استطاع منکم فلیتزوج، کہ جو تم میں دولت طاقت رکھتا ہے شادی کرے. ومن لم یستطع فلیصم، اگر تم غریب ہو لیکن جوان ہو تو فرمایا روزے رکھو. فإن الصوم له وجاء، روزہ جو ہے وہ شہوت کو توڑ دیتا ہے. اچھا، دوسرا علاج بڑا آسان ہے. روزانہ صبح و شام ایک گلاس ٹھنڈا یعنی شربت کا شہد کا بنا کے لیمون نچوڑ کے پی لو. مجال ہے تمہیں بیوی کا خیال ہی آئے. 6-7 مہینے پیتے رہو تو انشاءاللہ پکے نامرد ہو جاؤ گے. بڑا آسان علاج ہے. شیشم نہیں ہوتا اس کو آپ شیشم کا درخت کہتے ہیں. اس کا پانی نکال کے 3 دن پی لو، ہمیشہ کے لیے نامرد. اگر فرض غسل کر رہا ہے، وضو نہیں کیا، غسل ہی نہیں ہوگا. بہرحال مدینہ منورہ سے ہم نے احرام باندھا، لیکن گاڑی اس دن نہیں ملی، احرام کھول دیا. اگر تم نے 2 رکعت پڑھ لی، لبیک پڑھ لی، احرام باندھ لیا، اب کھول دینا کہ تمہارے ہاتھ میں تھوڑا ہے کہ گاڑی نہیں گئی تو کھول دو. پھر تو دم پڑ گئی کہ آپ نے کیوں کھولا احرام. اگر صرف چادریں باندھی تھیں تو چادریں باندھنے کا نام احرام نہیں ہوتا. احرام نیت کا نام ہے. جب آدمی نیت کر کے لبیک پڑھتا ہے. چادریں تو ویسے سارا مہینہ باندھ کے پھرتے رہو، کوئی احرام تھوڑا ہے. چادریں تو جوگی بھی باندھ کے پھرتے ہیں، وہ بھی ہمیشہ 2 چادروں میں رہتے ہیں. کیا وہ بھی احرام باندھے ہوئے ہیں؟ استيقظ وهو جنب ونسي وصلى 5 صلوات لازم عليه الإعادة. اگر آدمی نے پاکستان سے احرام باندھا ہے لیکن نیچے انڈر ویئر رہ گیا، وہ نہیں اتارا، ایک بکری دم پڑ گئی، یہ کوئی بھولنے کی بات ہے؟ جب چادریں باندھ رہے تھے اس وقت بھی تمہیں انڈر ویئر یاد نہیں آیا، نظر نہیں آیا؟ یہ کیا بات ہے؟ مانا کہ آمدن اس نے پہنا. کوئی رشتہ دار عزیز فوت ہو گیا، بالکل عمرہ کرو، ان کے لیے ثواب بھیجو، اللہ پاک بالکل ثواب دیں گے. اگر نماز جنازہ میں تکبیر اولا فوت ہو جائے تو جب امام سلام پھیر لیں جلدی سے اللہ اکبر کہہ کے پوری کر لیں اور سلام پھیر دیں. ہمارے کچھ دوست جو ہیں وہ جدہ میں رہتے ہیں، وہ جب عمرے پہ آتے ہیں عمرہ کر کے بعد میں ٹک لگواتے ہیں، دم پڑ گئی، ایک بکری دم دینی ہوگی. یہ کوئی عمرہ ہے کہ تیرا فیشن بھی نہ بگڑے، تیرے بالوں میں بھی فرق نہ آئے؟ نہ کرو عمرہ کو، اللہ میاں نے خط بھیجا ہے تمہیں. کرنا ہے تو پھر انسانوں کی طرح کرو. میرے 2 بچے ابو ظبی میں حفظ کرتے ہیں قرآن کا، وہ کرنے دو ان کو، جب پڑھ جائیں گے نا بعد میں پھر مملکت میں بھیجنا. سعودی عرب میں آپ نے داخلہ لینا ہے تو سعودی سفیر سے رجوع کرو.
مسواک ایک ہاتھ کے برابر ہو یا ایک بالشت کے برابر ہو، مقصود ہے منہ صاف کرنا، نہ ہو تو انگلی سے مسواک بنا لو۔ اگر قضا نماز پڑھنی ہے مغرب کے بعد پڑھو، عصر کے بعد نہیں۔ وتر 3 ہوتے ہیں، تراویح 20 رکعت سنت ہے اور سنت مؤکدہ ہے، اور حضرت عمر کے زمانے سے لے کر آج تک پوری امت کا تعامل ہے، تواتر ہے۔ نماز میں جب اللہ اکبر کریں کانوں کو ہاتھ لگائیں، نہیں کانوں کو ضرور نہیں، کانوں کے برابر ہاتھ اٹھائے جائیں، کہ مرد جب ہاتھ اٹھائے حذو منکبیہا اور عورت ہاتھ اٹھائے تو حذو ثدییہا، اپنے سینے کے برابر ہاتھ اٹھائے۔ اسی طرح نماز میں ہاتھ باندھنے جو ہیں ناف کے اوپر یا ناف سے نیچے، دونوں باب امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں باندھے ہیں کہ یا فوق السرہ ہے یا تحت السرہ ہے، اس کے علاوہ تیسرا باب آپ نے نہیں باندھا۔ یہ ویڈیو بناتے ہیں، بالکل حرام ہے بھائی، یہ کیا کہتے جی کہ اگر کوئی آدمی ہمیں پیسے دے کہ میری طرف سے عمرہ کرو یا حج جائز ہے، بالکل نوکر تھوڑا ہے اگلا تمہارے لیے حج کرے گا۔ آج کل تو 500 روپے میں خیمہ نہیں ملتا، 200 ریال میں گاڑی نہیں ملتی، کھانا پینا ہے، جانا ہے، تو نوکر تو نہیں ہے تمہارا، وہ پیسے دو، بالکل کیوں نہ دو، لازم دو۔ اگر والد اپنی جائیداد لڑکوں کو دے دے اور لڑکیوں کو نہ دے تو انشاءاللہ اپنی لڑکیوں کی وجہ سے قیامت کو جہنم بھگتے گا۔ اللہ نے قرآن میں سب کا حصہ رکھا ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ میری بہن اور میری بیوی نے مدینے سے آ کے یہاں ہوٹل میں احرام باندھا، یہ کوئی ہوٹل کا عمرہ ہوگا، مدینے کا تو نہ ہوا۔ اب اس کا علاج یہ ہے کہ واپس مدینے جا کے عمرہ کرو، ورنہ ایک ایک دم بھی دینی پڑے گی اور گناہ بھی الگ ہے، ہوٹل سے کوئی عمرے شمرے نہیں ہوتے۔ بہرحال اگر آپ کنکریاں مارنے گئے تھے، رش میں پھنس گئے، گر گئے، میری بیوی نے بھی 2 کنکریاں رہ گئیں، کسی اور نے ماری، کوئی حرج نہیں۔ بہرحال اگر بچہ 7 سال کا ہے، اس کے بال نہ بھی کٹے کوئی جرمانہ نہیں، وہ بالغ نہیں ہے، تھوڑے بھی کٹے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ بھائی نے چاچی کا دودھ پیا ہے، میرے بھائی ایک موٹی بات یاد رکھو، جس بندے نے جس عورت کا، مثلا اس نے چاچی کا دودھ پیا، اب چاچی نہیں رہی، اس کی ماں بن گئی، اور اس چاچی کی جتنی اولاد ہے اس کے ساتھ اس کا نکاح حرام، وہ تو بھائی بہن بن گئے نا۔ میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں، کوئی وظیفہ بتائیں، استغفار زیادہ پڑھا کریں۔ کہتے جی آپ کو گھٹنے کی تکلیف ہے، اونٹ کی چربی سے تیل نکال کے مالش کرنے سے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ یہ تو جناب یہ ہے کہ مجھ سے تو یہ ہو نہیں سکتا ہے، اگر اللہ آپ کو توفیق دے تو کر دیں۔ وہ ایک آدمی گیا تھا نا ایک پیر کے پاس، کہنے لگا جی میرا دشمن ہے، ایسا تویز دیں کہ وہ مر جائے۔ اور اس نے کہا دیکھو یہ پہلے تو بڑا سخت تویز دینا پڑتا ہے نا، اس کے لیے کم از کم 10,000 روپے لگیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جی۔ اس نے کہا پھر ایک کتا ہو کالے رنگ کا ہو، اور ہو بھی چھوٹا، پستہ کتا جسے کہتے ہیں، وہ بھی تم نے ڈھونڈ کے لانا ہے، پھر وہ میں تویز دوں گا جو اس کے منہ میں رکھ کے اس کے منہ کو باندھ کو قبرستان میں جا کے دفن کرنا ہے، اس کو زندہ دفن کرنا ہے۔ اور نے کہا صحیح، میرا تو کتا بھی آپ ہیں، تویز بھی آپ ہیں، جو کرنا ہے آپ ہی کریں۔ اور صحیح ہم سے چربیاں نکلتی تو گھٹنے میں درد کیوں ہوتا؟
میرے چھوٹے بہن بھائی ہیں، اگر وہ غریب ہیں آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ بہرحال جن کا امامت کا عقیدہ ہے وہ غلط ہے، اور حضرت مہدی تو ضرور آئیں گے، لیکن یہ جو کہتے ہیں غار میں چھپے ہوئے ہیں وہ غلط بات ہے۔ پورے مکہ شہر میں جہاں جہاں حد حرم ہے وہاں 1 لاکھ ملتا ہے۔ اگر ایک عورت کی عادت ہے مثلا 7 دن، لیکن پھر بھی خون آ رہا ہے تو اس کو 10 دن دیکھنا پڑے گا، چونکہ کم مدت 3 دن ہوتی ہے اور زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن ہوتی ہے۔ اگر 10 دن کے بعد بھی خون نہ رکے تو مانا بیماری ہے، حیض نہیں ہے، پھر وہ غسل کرے، نماز پڑھے، طواف کرے، عمرہ کرے، جو کچھ کرے کرے، پیٹ شرٹ باندھ لے تاکہ اللہ کا حرم پلید نہ ہو۔ مغرب کی اذان کے بعد احناف کے نزدیک افضل یہ ہے کہ 2 رکعت نہ پڑھے، مغرب کے بعد پڑھے، لیکن باقی ائمہ کے نزدیک جائز ہے۔ اور یہاں چونکہ وقت ہوتا ہے اس لیے طواف کی 2 رکعت ذمہ ہوتی ہیں کہ بھئی پھر 10 پہ چلا جانا ہے تو آدمی پڑھ لیتا ہے۔ اشراق کا ٹائم جو ہے، جو گھڑیوں میں لکھا ہوا ہے، اس کے 20 منٹ بعد یہ سورج نکلنے کا وقت ہے، یہ اشراق نماز کا وقت نہیں ہے، یہ شروق شمس ہے۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ۔ انڈیا سے ہم آئے ہیں عمرے کے لیے، طواف الوداع کرنا افضل ہے، ورنہ عمرے والے پہ واجب نہیں ہے۔ کہتا جی کہ گھر ہے کرائے کا، تھوڑے پیسے سونے اور مبلغ کی شکل میں ہیں، زکوٰۃ دیتا ہے، گھر کا کرایہ بڑھ گیا تو گھر کا کرایہ تو زکوٰۃ کیا مانا؟ زکوٰۃ تب ہوتی ہے جب پیسہ بچے گا، جب بچے گا ہی نہیں تو زکوٰۃ کس بات کی؟ نمرہ نام رکھنا جو ہے درست ہے، جو مرضی آئے جی رکھ لو، وادی ہے نمرہ، وادی کا نام بھی نمرہ ہے، ارنا ہے، نمرہ ہے۔ آج کل لوگ نئے نئے نام رکھتے ہیں نا۔ کہتے ہیں جی کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ داڑھی صاف تو دل صاف، یعنی دل ایمان سے صاف، کیونکہ داڑھی سنت الانبیاء ہے، جو اس کا منکر ہے وہ کافر ہے۔